पहले कुरान करीम में अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। फिर अल्लाह आगे और फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ ज़िक्र ना करो बल्कि बड़ी कसरत से करो। फिर आगे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, अब फरमाते हैं अंता मजनून, सिर्फ ज़िक्र ना करो, सिर्फ कसरत ज़िक्र ना करो बल्कि ज़िक्र इस अंदाज से करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। ठीक है जी, इसलिए कोशिश फरमाया करें कि जब भी ज़िक्र हो या दुरूद हो को थोड़ी थोड़ी दीवानगी भी हो साथ है, थोड़ी थोड़ी दीवानगी भी हो। अल्लाह दीवानगी का फुकदान है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 100 साल पहले कह गए, वो कहते ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में है। कोशिश किया करो हज़रत जी को थोड़ा सा रंग लाया करो हज़रत जी। अल्लाह हज़रत आप कभी अपनी इस्लाफ़ को पढ़ें, आप दंग रह जाएंगे उनके अंदाज़ क्या थे। हमारा एक बहुत बड़ा नाम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला, छोटा नाम नहीं है। ठीक है जी, लिखा एक दिन आप तशरीफ़ फरमा थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी। वो गुफ्तगू करते करते ना बस शैतान का नाम आ गया। आप बड़ी हैरान हो के पूछती हैं ये शैतान कौन है। अल्लाह ये तो भाई हमारे तो बच्चों की इब्तदा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब पहला पारा तिलावत करें तो वहाँ भी है इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। ठीक है जी, फिर कुरान पढ़ें फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत राबिया जैसी शख्सियत पूछ रही हैं कि ये शैतान कौन है। तो लोगों की भी हैरानगी का कोई आलम नहीं था। वो लोग आगे से अर्ज़ करते हैं सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना। आपने फरमाया तुम्हारे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। ये उनका जज्ब था हज़रत जी, ये उनका जज्ब था हज़रत। लाओ यारो जज्ब फिर वापस है। लाओ इकबाल ने रो के नहीं कहा था अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीके ज़ुमराए ला या ज़नू कर, खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। लाओ वापस हज़रत जी, वापस लाओ जी। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसने नहीं जाना जी, सब ने जाना। लेकिन याद रखना पुत्र, मेरे जाने में और हज़रत जुनैद के जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने मरना है, वो मरे नहीं थे। हाँ जी, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए हज़रत है। उनके लिए मौत नहीं होती, उनके लिए पैगाम वसल होता है हज़रत जी। वो हुज़ूर बुल्ले शाह ने कहा था ना, घड़ी घड़ी गड़े आल बजावे, टाइम वसलदा पे कटावे हज़रत है। ये ना उनका जाना और मेरे जाने में ज़मीन आसमान, मैंने मरना है, वो उनका वसल था हज़रत। क्या तारीख़ में नहीं लिखा हज़रत बिलाल अल शाम कहते हैं हमने कभी हज़रत बिलाल को सजे नहीं देखा, बस एक ही दिन ही देखा। उस दिन कपड़े भी नए थे, पग भी नई थी, अंदाज भी बदले बदले से थे। कहते लोग बड़े हैरान हुए, भाई आज क्या है जो हज़रत बिलाल इतने तैयार हैं। तो आपस में गुफ्तगू हुई और उसका हासिल ये निकला कि लगता है कोई ख़ास ही मौका है। सारे मिल के जमा हुए, आके अर्ज़ करते हैं ए मौज़िन रसूल आज को ख़ास मौका है। आपने फरमाया ख़ास नहीं, ख़ास से भी ख़ास। लोग कहने लगे हमने भी कहा है, हमें तो नहीं मौज़िन रसूल इतने सजे सजे। हुज़ूर क्या है आज? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। अरे कि हुज़ूर को अपनी मौत पे भी इतना तैयार होता है। फरमाया तुम्हारे लिए मौत होगी, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम है। ये ना कोई समझना हज़रत। वो लिखा है कि हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी आपने आंखें बंद फरमा ली, नज़ा की कैफियत तारी थी। लोग ज़ाहिर है जी जमा थे, कादरियों के सरताज हैं जी हज़रत जुनैद बगदादी, लोग जमा थे हज़रत जी। वो एक हदीस मिलती है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है तो आप उसे कलमा तलकीन करें। एक और हदीस भी मिलती है कि आप आवाज़ बुलंद पढ़ें, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो लिखा है कि एक शख्स खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद को कलिमा तलकीन कर दिया। आपको कहता है शेख को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस शख्स को आगे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं बेलिया याद भी तो उसी को करवा रहा है जो कभी भूला ही नहीं है। कितना याद किया होगा यार। फरमाया याद भी तो उसको करवा रहा है जो कभी भूला ही नहीं है। हाँ जी इधर जी, याद करया करो जी। हाँ जी, याद करया करो, याद करया करो, खूब याद किया करो। वक़्त जा रहा है इधर जी, खूब याद किया करो अल्लाह का ज़िक्र। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद। और हमारे बड़ों ने बड़ा किया है जी। वो बड़े इसलिए बड़े थे क्योंकि वो अल्लाह का ज़िक्र बड़ा करते। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, हज़रत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी?
آپ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا حضرت، سال میں 365 قرآن بنے حضرت، اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھا کرو بچوں، آج پڑھ لو۔ اللہ حضرت جنت میں اللہ پاک اتنا عطا کریں کہ کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا حضرت، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا نا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے حضرت ہیں۔ اور پتر ایتھے لمحات نہیں، قبلہ بیٹھے ہیں ان سے برکتیں لے کے، ایتھے پتر لمحات نہیں، ایتھے سالہ سال ہیں جی گزر گئے نظر، لمحات نہیں سالہ سال ہیں جی لنگ گئے نظر نہیں۔ آؤ جی پلٹ آؤ واپس، آؤ پلٹ آؤ واپس، اور اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو۔ اور میں پیچھے بھی پڑھ کے آیا ہوں تو اب تو ماشاءاللہ محفل ہی چشتیوں کی ہے جی، تو میں ہوں ذرا بحث ہو رہی، لیکن چلو میں حضرت کو سبق سناتا ہوں۔ میرے بزرگوں کا یہ شعر ہے جی، ہے پنجابی ہے، میرے بزرگوں کا شعر ہے۔ آپ اپنے مریدین کی تربیت کس طرح فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کہ آپ کا شعر ہے، فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، ساواں دی آ رہی ہے نظر، ساواں دی آ رہی ہے، وڈن کہڑے ٹان ڈئی ہے جہدے تے اسی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہڑے ٹان وڈ کتنا اور اسی گڑب کبرے۔ تب کیا کہتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے، لا لو یار وقت جان لیا جی، اور بڑی لگائی جی حضرت۔ پھر حضرت رابعہ آئے ہائے ہائے، لکھا ایک رات نا حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے آگ ہائے آگ۔ لوگوں کو بڑا پیار تھا سیدہ سے، وہ یہ پوچھنے نہیں آیا کہ کون سی آگ، لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور پانی نہیں ہے بجھانے کے لیے۔ وہ سب نے اپنے اپنے برتنوں کا جی جا کے جو ٹائم ضائع کرنا ہے، سیدہ کہہ جو رہی ہیں کہ ہائے آگ ہائے آگ، ان کا ٹائم جو ضائع کرنا ہے وہ ٹائم ادھر لگاؤ، پانی بھر کے لاؤ، آگ بجھائیں۔ وہ سب نے اپنے اپنے برتن بھرے اور واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، آپ نے فرمایا میں کتنے چلے ہو؟ وہ جی حضرت رابعہ کہہ رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، ہم پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ ہاں وقت ہے حضرت جی، ہے وقت ہے جی، اس کو نہیں من جانا ہے۔ اب دیکھو نا، چلو جی آج میں نے بھی حضرت بیٹھے، میرا بھی دل کا ربیہ پڑھ دے۔ پھر اقبال نے لکھا حضرت جی کیا بلا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر سارے بڑے سونے ہیں جی، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں جی ساری جنت کا تذکرہ تو اب کر نہیں سکتا، کبھی جنت کی سیر کرنی ہو نا تو سورہ رحمان کے ذریعے کر لینا تو وہاں آپ کو ملے گا حور مقصورات فی الخیام، حور یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور حور کے لیے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے نا تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عام جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ جی ہم تو ادھر ہی رہ گئے نا۔ حضور نبی علیہ السلام جب گئے نا، آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا جو بنی آپ کے نور سے تھی حضرت، جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کی جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی۔ آ کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام
آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنی رحمت میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ فرمایا جا بلال دے دیا ہے۔ اور ظاہر جی وہ جنتی حوروں کی سردار، اور بظاہر حضرت بلال حبشہ سے، بظاہر رنگ مبارک سیاہ، اونٹ مبارک موٹے، بال گھنگریالے، جی وہ جنتی حوروں کی سردار۔ وہ آگے سرز کرتی محبوب قربان جانوں آپ کی عطاؤں پہ، اتنے اتنے سونے سے ابھی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عمار ہیں، تو میرے لیے حبشہ کے بلال ہی رہ گئے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال کو پوچھا ہی نہیں، اسے بھی گور چاہیے کہ نہیں ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ محنت ہے اللہ کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث اعظم رضی، وہ لکھا ہے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، اور کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن پتر دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان تے آئینہ بیبیاں نہیں ویکھ دیاں جنہ آئینہ ان منڈے ویکھ دینے اج کل ہے، تو سنت ہے آئینہ۔ حضور غوث پاک بھی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک دن ہوا کیا، لکھا ہے وہ جو خادم صفائی کر رہا تھا نا، اسے صفائی کرتے کرتے گر کے آئینہ ہی ٹوٹ گیا۔ اب یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل نکالی اور بازار سے جا کے نیا آئینہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل نہ اس طرح کے بازار، چیزیں تھیں لیکن تھیں بڑی کم۔ اب وہ بڑا پریشان، بھائی حضور غوث پاک جب آئینہ مانگیں گے تو کیا جواب دوں گا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو آپ کا خادم تھا جی۔ دن میں کئی بار وہ آپ کی زیارت کرتا تھا، آپ میں دن میں کئی بار اسے نام لے کے بلاتے تھے، اس میں کتنے رنگ آئے ہوں گے۔ وہ لکھا ہے جب حضور غوث پاک نے وضو کر لیا نا، اب اسے کہتے ہیں اوے آئینہ لاؤ، اب آئینہ تو ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے ہاں تو ٹوٹ گیا، کہتا کیا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا ہے، اپنے آپ کو نکال ہی گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا۔ از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا۔ آئے ہاں یہ ہمارے بڑے تھے حضرت، اتنا خوش ہوئے حضور غوث پاک، اتنا خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا۔ وہ کیا کہتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، اور چنگا ہے ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کران گے۔ اسی پھس گئے ہیں شیشیاں میں، اسی شیشیاں چ پھس گئے ہیں۔ نکلو پتر نکلو جی، ہیں ہم پھنس گئے۔ میں آپ کو اپنی حالت بتاتا ہوں، میں بھی کتے جاواں نا پروگرام تے تو میں بھی چوری چوری فلیکس ویکھنا، میرا نام اتنے ہوئے کہ تھلے ہوئے، پھنس جو گئے ہیں حضرت جی، پھنس جو گئے حضرت جی۔ میں بھی چوری چوری پیا ویکھنا بھلا میرا نام اتنے ہوئے کہ تھلے ہوئے، پھنس گئے نہیں، لیکن نہیں اچھا سمجھ نہیں نہ آ رہی، میں اسی وہ سمجھ نہیں آن رہی، اللہ دے بندے نہ منو ہی پتہ ہون رہی ہے۔ ایک تو آپ کو مسئلے بھی ہم سے زیادہ آتے ہیں نا، بھائی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس کا سنیں کیا، ہمیں پتہ ہو رہی ہے اذان، اذان سنو جی، بس اذان سنو جی، اور یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کالم بول رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ حضرت جو میں کر رہا ہوں اسے بھی افضل ہے، میں دین بیان کر رہا ہوں، لیکن چلو اللہ شیر کو مفتی بول پہ گا جی، ٹھیک ہے کی کریے حضرت جی، بس حالات بہت عجیب ہو گئے۔ جو اقبال نے کہا تھا شراب کہن پھر پلا سا کیا،
وہ پرانی شراب جڑی باجزید نو پیائی سی، جڑی جنید نو پیائی سی، جڑی غریب نواز نو پیائی سی، جڑی بابے فرید نو پیائی سی، جڑی پیر پٹھان نو پیائی سی، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا سا